بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم دوستوں، ناول روح عشق کی ایپیسوڈ نمبر 13 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے تو آپ دوستوں سے معذرت کہ میں نے ایپیسوڈ اتنی زیادہ لیٹ کر دی۔ دوستوں، کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں نے ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کی ہے۔ آج سے ان کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کیا جائے گا اور انشاءاللہ جلدی اس ناول کو ختم کر دیا جائے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگر آپ اس ناول کی بقیہ ایپیسوڈ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اسی چینل میزاب انفو کا وزٹ کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں، وہ اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر بولی۔ میری کیفیت بیان کرنے کے لیے ناراضگی لفظ بہت چھوٹا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا تھا۔ معاف نہیں کریں گے میری غلطی، وہ امید سے بولی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، تحفظ چاہتی تھی، اس کی محبت، اس کی توجہ چاہتی تھی۔ غلطی؟ وہ حیرت سے کر رہا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ تم سے غلطی ہو گئی، میری روح تک تڑپا کر رکھ دی تم نے، اور تم کہتی ہو کہ یہ غلطی تھی، تم نے میری محبت کی توہین کی ہے روح، اور یہ غلطی نہیں، گناہ ہے۔ یارم کاظمی کے عشق کی آگ کو بھڑکانے کا گناہ کیا ہے تم نے، اور تمہیں اس گناہ کی سزا ملے گی۔ اسی آگ میں جل کر تڑپو گی تم، اسی آتش میں بھسم ہوگی۔ میری چاہتوں کا، میرے جذبوں کا قتل کیا ہے تم نے۔ اتنی آسانی سے معافی تو نہیں ملے گی تمہیں۔ اس کے ایک ایک آنسو کو اپنے لبوں سے چومتا وہ اپنے جنون کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہا تھا۔ پیاسے لبوں کو اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اس کے اندر کی تپش نے روح کی گردن کو جلا دیا تھا۔ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کی محبت چاہتی تھی، اس کا جنون نہیں۔ وہ کیسے بھول گئی کہ وہ یارم کاظمی تھا، اور یارم کاظمی اپنے گناہ گاروں کو اس طرح سے معاف نہیں کرتا۔ اس بار تو روح نے اس کے جذبات کی توہین کی تھی، اس کی تڑپ کی پرواہ نہیں کی تھی، تو وہ کیسے اتنی آسانی سے بخش دیتا۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یارم کو اس کا یوں مزاحمت کرنا مزید غصہ دلا رہا تھا۔ اب اگر تم نے ذرا سی بھی مزاحمت کی نہ روح، تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی سرد آواز پر روح کی ساری مزاحمت دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ جبکہ وہ ایک ہاتھ سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا اس کی نمی سے بھرپور آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کا ہر ایک انداز شدت سے بھرپور تھا۔ اس کے عشق میں جلتی اس کی شدتوں کو برداشت کر رہی تھی، وہ بھی بنا مزاحمت کے، کیونکہ آج مزاحمت کا مطلب تھا یارم کو خود سے دور کرنا۔ وہ پہلے ہی اس سے اس حد تک خفا تھی کہ روح کو لگا کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ یار آرام سے کرو، جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ ڈاکٹر اس کا بازو سیدھا کر رہا تھا جب خضر نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو کس نے کہا تھا روح کو اتنے نایاب مشورے دینے کے لیے کہ وہ تو شکر ہے میں پریگننٹ ہوں اس لیے بچ گئی، ورنہ تمہارا ہاتھ توڑا ہے مجھے تو پورا توڑ کے رکھ دیتا۔ لیلا 2 قدم اٹھاتی پیچھے ہوئی، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی شور کر رہا تھا۔ البتہ اس کا صرف ایک ہی بازو ٹوٹا تھا، یارم کا ارادہ تو اسے پورا توڑنے کا تھا، اور اگر وہ اپنے ارادے پر عمل کرتا تو یقیناً وہ اب تک بیوہ ہو چکی ہوتی۔ میں بھی شارف کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ آج پریگننٹ ہونے کی وجہ سے میں بھی زندہ ہوں، وہ لیلا کے کان میں بولی تو لیلا نے ہنستے ہوئے شارف کی طرف دیکھا، جس کی ناک پر بڑی سی پٹی لپٹی ہوئی تھی۔ تم دونوں کیا خسر پھسر کر رہی ہو؟ شارف نے غصے سے کہا تھا۔ تم لوگوں کی عقل کی تعریف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے اتنے نایاب مشورے دیے تھے نا تم نے روح کو کہ اب ساری زندگی وہ تم سے بات بھی نہیں کرے گی۔ نہ جانے اس بیچاری کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ویسے ایک بات بڑی کمال کی ہے، ہمارا یارم اپنے سارے کام نپٹا کر روح کے پاس جاتا ہے، لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یارم نے دل نشین کو قتل کیوں کیا؟ اس نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو الٹا ہماری مدد نہیں کر رہا تھا۔ معصومہ نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ مدد نہیں، دکھاوا کر رہا تھا، وہ بھی یارم کی جگہ لینا چاہتا تھا۔ ہسپتال میں اس کا جو علاج ہو رہا تھا وہ علاج تھا ہی نہیں، اسے پاگل پن کے انجیکشن لگائے جا رہے تھے، اور یارم پر حملہ کروانے والے وہ لوگ نہیں بلکہ دل نشین تھا۔ ہسپتال میں اس پر حملہ کروانے والے بھی دل نشین کے ہی لوگ تھے۔ پورے ہسپتال کی ٹیم اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یارم کو تو کافی دنوں سے شک تھا اس پر، اس لیے یارم وہاں سے نکل گیا اور اپنے پلان کے بارے میں ہمیں بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا، اور واپس آ کر ہماری ہڈی پسلی ایک کر دی، خضر نے تکلیف سے کراتے ہوئے بتایا۔
پر لیلا کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا تھا۔ جانے من یہ آپ کے نایاب مشوروں کا ہی نتیجہ ہے، جو بھی تھا تمہیں روح کو یارم سے دور رہنے کا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اور یارم نے کہا ہے کہ جب بازو ٹھیک ہو جائے تو اس کے پاس واپس آنا، وہ ایک اور ڈوز دے گا۔ لیلا نے مسکراتے ہوئے کرسی سنبھالی، کیونکہ اب مزید کھڑا رہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میرے خیال میں اب یارم سر کے لیے سیکیورٹی گارڈ کا انتظام کرنا چاہیے، وہ بہت خطرے میں ہے، معصومہ نے کہا۔ تو شارف کے ساتھ ساتھ لیلا اور خضر بھی مسکرانے لگے تھے۔ معصومہ تم کتنی معصوم ہو میری جان، اتنے دن سے یارم نے اپنے سارے خطرے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیے ہیں، اب اس کے خطروں کو اسی کا خطرہ ہے۔ یارم اپنے لیے کبھی کسی سیکیورٹی گارڈ کا انتظام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ساری دنیا کے سامنے ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ لوگ اسے جانیں اور کسی کو پتا ہو کہ وہ کون ہے۔ وہ کھل کر جینا چاہتا ہے اپنی روح کے ساتھ، اور مجھے بھی نہیں لگتا کہ اسے کسی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی سیکیورٹی خود کر سکتا ہے، لیکن روح کا احسان ماننا پڑے گا۔ کتنی ہوشیاری سے اس نے پتہ لگا لیا کہ اسپتال کی ٹیم دل نشین سے ملی ہوئی ہے، شارف نے کہا تو خضر کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ تم ہر بات میں اسے کیوں گھسیٹ لاتے ہو؟ اس نے صرف یارم کو یہ بتایا تھا کہ دل نشین اتنا اچھا نہیں ہے، اور وہ بھی شاید وہاں پر سٹا نہ کھیل رہا ہوتا تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ دل نشین یارم کے خلاف کیا پلاننگ کیے ہوئے ہیں، اور وہ بہت برا ہے۔ اسے اچھا ثابت کرنا بند کرو، وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، اس نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے اور اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اسے ہماری زندگیوں سے نکل جانا چاہیے، خضر نے غصے سے کہا تھا، جبکہ اس کے تلخ لہجے پر شارف نے ہمیشہ کی طرح بات ہی بدل دی۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ کہ یارم مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے اس نایاب مشورے کے انعام میں تمہاری زبان کاٹ دے گا، تو کاٹی کیوں نہیں؟ شارف کا انداز انتہائی شرارتی تھا۔ یارم نے کہا ہے کہ وہ ایسا ضرور کرتا، بہت خوشی سے کرتا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ہونے والا بچہ یہ بات محسوس کرے کہ اس کا باپ بول نہیں سکتا۔ ویسے ہمارے ہونے والے بچے کی وجہ سے ہماری کافی بچت ہو گئی ہے، لیلا نے جواب دیتے ہوئے خضر سے پوچھا۔ ہاں بچت تو ہو گئی ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یارم نے اس کی صرف ناک کیوں توڑی؟ یہ بھی تو میرے برابر کا گناہ گار تھا، اسے بھی میرے برابر کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ وہ اپنے بازو پر بندھا پلاسٹک دیکھ کر بولا، ہاں میں بھی برابر کا گناہ گار تھا، لیکن روح کو وہ نایاب مشورہ میں نے نہیں دیا تھا، شارف نے ہنستے ہوئے کہا تو بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے ہنسنے کی وجہ سے اس کے ناک میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آئندہ کہکا لگانے سے پہلے یاد رکھنا کہ فی الحال تمہارے ناک کی عمارت کمزور ہے، جو کبھی بھی گر سکتی ہے۔ خضر نے اسے دیکھتے ہوئے پہلے تو شکر ادا کیا کہ اس کی ناک سلامت تھی، پھر مشورہ دیتے ہوئے اٹھا، انہیں گھر جانا تھا۔ ویسے تو یارم نے کہا تھا کہ وہ ایک ہفتے تک ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن خضر کو اپنی بھانجی بہت عزیز تھی۔ وہ سختی سے روح کو اپنے بازوؤں میں دبوچے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، کافی دیر اسے یوں ہی پڑے دیکھ کر روح کو لگا شاید وہ سو چکا ہے۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، اور اس کی سانس تبھی تیز ہوتی تھی جب وہ نیند میں اتر چکا ہوتا۔ روح کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، بھری ہوئی داڑھی کے ساتھ بالوں کی شیپ بھی خراب ہو چکی تھی۔ اس نے کافی ٹائم سے ہیئر کٹ نہیں کیا تھا، آنکھوں کے نیچے سرخ لکیر تھی، مطلب کہ کافی وقت سے وہ بے آرامی میں تھا، شاید ٹھیک سے سویا بھی نہ ہو۔ روح نے آہستہ سے اپنی ایک انگلی یارم کے پلکوں پہ رکھتے ہوئے اسے چھوا۔ وہ سو رہا تھا، اسی لیے ایسے ہی پڑا رہا۔ روح نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا، اس حالت میں بے پناہ پیارا لگ رہا تھا۔ روح کا دل دھڑکنے کے لیے تو یارم کا اس کے پاس ہونا ہی کافی تھا۔ اس کے دونوں آنکھوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے مسکرائی تھی۔ وہ کوئی خواب نہیں، حقیقت تھا۔ اس بات کا احساس یارم اسے تھوڑی دیر پہلے اچھے سے کروا کر سویا تھا۔ اس کے بازو پر ابھی تک یارم کی انگلیوں کے نشان تھے، جو دیکھتے ہوئے بے اختیار شرما کر اپنا ہی بازو چوم بیٹھی تھی۔ آئی لو یو، اس کے کان میں میٹھی سرگوشی کرتے ہوئے اس کے گالوں کو چوم کر اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے اٹھانے ہی والی تھی کہ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں، سوتی کیوں نہیں ہو سکون سے؟ وہ سرخ نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑے بے حد سرد اور غصے سے بھری آواز میں بولا تھا۔ یارم وہ شاید باہر کوئی آیا ہے، آواز آ رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس سے خوف زدہ ہوتے گھبرا کر بولی، تمہارا ماموں اور مامی ہوں گے، ہسپتال سے واپس آ گئے ہیں شاید، لیکن تم کہاں جا رہی ہو؟ 1 مہینے سے انہی کے ساتھ تھی نا؟
اب کیا ان کے ساتھ ساری زندگی چپک کر رہنے کا ارادہ ہے؟ آرام سے پڑی رہو یہیں۔ اگر یہاں سے ہلنے کی کوشش کی تو جان نکال دوں گا۔ وہ ایک بار پھر سے کسی تکیے کی طرح دبوچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور اس کے ایسا کرنے سے وہ پھر کسی ننھے پرندے کی طرح اس کے بازوؤں میں قید ہو چکی تھی۔ میرے بغیر اتنے دن نیند نہیں آئی نا آپ کو؟ وہ بہت پیار اور معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ یارم نے سرخ آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ اگر اس دن فون اٹھا لیتی تو اپنی ساری بے قراریاں سنا دیتا، لیکن اب میں تمہیں اپنی بے قراریاں سناؤں گا نہیں، لیکن سہنے پر مجبور کروں گا۔ اب تم مجھ سے 1 انچ بھی دور ہوئی نا تو اس طرح سے جان نکالوں گا کہ ساری زندگی منہ چھپاتی پھروگی مجھ سے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ یارم آپ نے مجھے معاف نہیں کیا ابھی تک، وہ مایوسی سے بولی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم معافی کے لائق ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے تو لیکن مجھے نہیں لگتا۔ اس کا سر زبردستی اپنے سینے پر رکھتے ہوئے اسے حیران اور پریشان چھوڑ کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ یارم نے ابھی تک اسے معاف نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ اسے معاف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ کو یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گی۔ ہاں، لیکن ذہن میں ایک سوال تھا کہ خضر ماموں کو ہوا کیا ہے؟ ابھی وہ ہسپتال گئے ہیں، پتہ نہیں یارم اس سے ملنے بھی دے گا یا نہیں۔ سوچتے ہوئے یارم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آج اسے بھی پرسکون نیند آنی تھی اپنے یارم کی باہوں میں۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں کہ آپ اس ناول کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ اسٹاپ کر دیا جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔